فرمایا اور معاف کر در میں دین کی دیکھو سارا دے پہلا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوں کر میں پچھلے جمعے میں سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی امت پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا اور میری امت پر بھی روزہ فرض ہے، لیکن فرض تھا اور رہے گا بھی، لیکن مقصد اس میں ایک ڈیفرنس ہے بیچ میں کہ پہلی امت پر اگر چاہے تھا لیکن انہوں نے اتنی فضیلت حاصل نہیں جتنی میری امت نے فضیلت حاصل ہے۔ وجہ کہہ دی اس امت نے اتنی فضیلت حاصل ہوں گی کہ اس رمضان المبارک کا مہینہ میں یہ رات لیلۃ القدر کی دی ہے، اس کی وجہ سے یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس نے زیادہ فضیلت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ یہ رات جو ہے یہ ہزار مہینہ سے زیادہ بہتر اور افضل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ رات جو حیات ہے اس نے اپنی زندگی کے اندر اگر اس کی زندگی حاصل نہیں جس نے اس رات نہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کو کیا مقصد؟ قرآن کریم نے بالکل اعلانیہ طور پر فرما شریف انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ یہ رات ہے جس میں لیلۃ القدر کو معنی علماء کرام نے قرآن مجید اگے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، ایک دوسری جگہ کہ یہ بہت ہی مبارک رات ہے، مشرف والی رات ہے، برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کی پتہ لیلۃ القدر ہے کی چیز ہے، سمجھے تے لگا سن بھی لیو لیلۃ القدر شب قدر جس کا عام کا کوئی شب برات کے کو کس نا کے نال یاد کرے کو کس نا کے نال یاد کرے، لیکن وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کی پتہ لیلۃ القدر کی چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر دے وہ رات ہے کہ جی ہزار مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر دے علماء کرام کی مثال ہے قرآن مجید کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہے، لوگ محفوظ دے آسمان دنیا میں کٹھو ایک دفعہ قرآن مجید آسمان دے نازل نہیں ہو بلکہ لوگ بھی محفوظ جو اس کے قرآن کریم آسمان دنیا تک کٹھو نازل ہے، لیکن اس کے بعد جس کڑی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو تو پھر وہ کٹھو نہیں ختم ہو جائے گی، سب فنا ہو جائے گی، سب کچھ مک جائے گی، کل من علیہا فان، باقی رہے کوئی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہمارا رب جو ہمیشہ تھو اور ہمیشہ رہ گو، وہ کدے فنا ہو سے نہیں۔ انسان جو اور کائنات کے اندر کائے بھی چیز ہے یہ بالکل فنا ہو جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ میرا بندو دسو تم میری کڑی کڑی نعمت کو اقرار کرے گا، میری کڑی کڑی نعمت نہ جھٹلے گا، میری کڑی کڑی نعمت نہ جھٹکے گا۔ اور سب سے بڑی اللہ پاک کی جی ہمارے اوپر اگر نعمت ہے تو وہ تندرستی ہے انسان۔ اللہ پاک نے یہ نعمت انسان عطا فرمائی تاکہ انسان رمضان کا روزہ بھی رکھ سکے۔ لیکن انسان کے اندر وہ طاقت ہی نہ ہو، قوت ہی نہ ہو تو کیا انسان رمضان کا روزہ رکھ سکے؟ نہیں رکھ سکتا، اس کی قدر نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اللہ پاک نے اس کو اپنا جڑی وہ نعمت تھی وہ خاص دی ہے۔ سارے دن پہلی نعمت جڑی انسان کے اندر تندرستی ہے اللہ پاک، پھر دوسری نعمت ہے اللہ پاک نے جڑی آمنا دی تھی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیہ اور امتیوں کا ہم نے کی فضیلت حاصل ہوئی کہ ہم نے یہ رات نصیب ہوئی۔ حالانکہ پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا لیکن انہوں نے یہ فضیلت حاصل نہیں تھی، یعنی اس امت نے یہ فضیلت حاصل ہے اس رات کی وجہ کے نام جو اللہ کو ہمارے پر لکھ لکھ شکر ہے۔ اگر ہم ساری رات سجدہ میں چڑھے ہیں تب بھی ہم اللہ کو شکر ادا کر سکا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اعلان ہو جائے کہ آج شیطان جتنا بھی انہیں بند کر دیو اور جتنا بھی سرکش شیاطین بھی بند کر دیتا جائے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیتا جائے، جنت کا دروازہ کھول دیتا جائے، تو ہر شام نہ جس کے افطاری کو ٹائم ہوا ہے تو 10 لاکھ ایسا لوگ جنہوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، حالانکہ بھی جہنم کا مستحق ہو چکے ہیں، وہ جہنم میں چلے جائیں گا، حالانکہ ان کو آرڈر ہو کے بھی جہنم بچے گا، لیکن جس کڑی بھی اپنا پروردگار عالم سے دعا کریں اور آسمان کا فرشتہ جنہیں بھی انہوں کے واسطے دعا کریں تو 10 لاکھ ایسا جہنمی جنہ جہنم کا مستحق تھا تو اس ٹائم ان کی مغفرت کر دیتی جائے۔ صرف پہلے دن ہی نہیں بلکہ ہر دن
اس رات تک جس کڑی یا رات آئے لیلۃ القدر کی تو جتنا لوگوں کے ان 26 دنوں میں مغفرت ہوئی ہے اتنا ہی بے لوگ اور اتنا ہی جتنا ان کے نال اور سمجھے دیں بے لوگ اس لیلۃ القدر کے اندر ان کی مغفرت کی جائے ان کی بخشش کی جائے. آج کی رات آسمان کے اندر کچھ فرشتہ ایسے ہیں کہ آسمان ہی کے اوپر ان کی ڈیوٹی ہے وہ زمین پر نہیں اترتا لیکن جس کے لیے لیلۃ القدر کی رات ہے تو وہ اپنے پروردگار کے سوال کریں کہ باری تعالیٰ تو ہم نے اجازت دی ہم زمین کے اندر جائیں ہم زمین کے اندر تیری مخلوق کے اندر تیری مخلوق کا دیدار کریں تو باری تعالیٰ انہوں نے اعلان کر چلے کہ جاؤ اور جبریل امین نے یہ پیغام دے کے لے بھیجا کہ ان فرشتہ نے لے جاؤ تو زمین کے اندر تو جس کے جبریل امین کے نال وہ فرشتہ اس دنیا کے اندر اترے تو جبریل امین نے دیکھے کہ اللہ پاک نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پروان دیتو اس رات کے بدلے انہوں نے کے انعام دیتو انہوں نے کے پروان تھا انہوں نے کے انعام تھا تو جبریل امین ان فرشتہ نے کہے کہ اللہ پاک نے ان کے پر نظر رحمت کی کرم کی ان تمام کی مغفرت فرما چلی سوائے 4 لوگوں کے وہ 4 لوگ میں پچھلے ہفتے بھی دسیا تھا وہ 4 لوگ یہ لوگ ایک تے والدین کو نافرمان دوسرے وے جڑا شراب کا عادی میں اور تیسرے وے جڑا قطارے میں یعنی کہ رشتہ توڑنے والا میں چوتھا وے جن کے دوجا کے واسطے جن کا سینہ میں حسد بغض کینہ جیسی ایسی گندی گندی غلاظت جڑی چیز ہے وہ پری جے تو جبریل امین ان فرشتہ نہ کہہ کے وہ لوگ اس رات بھی محروم ہو گیا حالانکہ یہ بخشش کی رات تھی جس رات فرشتہ اللہ پاک نے اجازت لے کے امت کی واسطے سلامتی کی دعا مانگنے زمین کے اوپر اتریا پھر ایک انسان اتنا بے وقوف اور انسان اتنا جاہل کیا وہ اتنا دانشور نہیں ہو سکتا حالانکہ اللہ پاک نے تو انسان عقل سلیم عطا کی تو سوچن کی سمجھن کی قوت طاقت تاکہ یہ اپنا کھرا اور کھوٹا نہ سمجھ سکے فالہمہا فجورہا و تقواہا اللہ پاک ہے کہ ہم نے انسان اتنی طاقت دیتی ہے کہ یہ اچھائی اور برائی نہ سمجھ سکے کہ اچھائی کی اور برائی کیا باقی مخلوق نہ کی پتہ ہے بکریاں نہ کی پتہ ہے یا گھوڑا نہ کی پتہ ہے کہ اچھائی کی چیز ہے یا برائی کی چیز ہے حالانکہ بے عقل ہونے کے باوجود پھر بھی اپنا مالک کا فرما بردار انسان پھر انسان نہیں رہتا بلکہ یہ انسان حیوان ہے کیونکہ یہی اقرار اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات کے اندر کوئی صدقہ دے تو وہ بھی 1000 مہینہ کا صدقہ کرن دے بہتر ہے اگر کوئی نماز پڑھے تو اس نے بھی اتنی فضیلت حاصل ہے اگر کوئی زکات دے تو اس نے بھی اتنی فضیلت حاصل اگر کوئی اور نیکی کا کام کرے تو اس نے بھی اتنی فضیلت حاصل یہاں تک کہ قرآن نے آگے جا کے کہہ چلے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ اتنی برکت والی اتنی عظمت والی اتنی شرف والی اتنی فضیلت والی یہ رات کہ باقی رات اس کا مقابلہ میں ہو ہی نہیں سکتی سلام ہی حتی مطلع الفجر یا جو سلامتی والی رات ہے یا جو امن والی رات ہے یا جو چین والی رات ہے تو انسان اس سلامتی والی رات میں بھی اگر اللہ پاک سے سلامتی نہ مانگ سکے اور انسان اگر اس مبارک مہینہ میں بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے اپنی مغفرت نہ کرا سکے اللہ پاک دی انسان کو پانا ڈھونڈے باقی رات کو سوال انسان نہ سوال ہے آرام کرنے کو حکم دیا تو وہی نہیں کیا رات شب قدر کیوں ہے لیلۃ القدر کیوں ہے اس میں عبادت کرنے کو حکم کیوں ہے یہی آیت اسی آیت کی تفسیر میں علماء کرام لکھے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں پچھلے جمعہ بھی کہہ دو کہ کچھ لوگ ایسا ہیں کہ جڑا گناہ کرتا کرتا ان کا دل سیاہ ہو جائے اور جب وہ مالک کی نظروں میں چڑھے تو مخلوق کی نظروں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی لیکن اس رات میں عبادت کر کے اس رات میں بھی اپنا مالک نہ جان کے ابراہیم علیہ السلام تینوں پانی بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تینہیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں کہ جب تک وہ پانی نہ پہنچے تیرا دل صاف نہیں ہو سکے بلکہ تو آ میرا در کے اوپر مانگ میرا خوف کی وجہ کے نال میرا ڈر کی وجہ کے نال اگر پیادم ہو گئے شرمندہ ہو گئے اگر تینا اپنا آپ پر شرم آگی کہ واقعتاً میں اتنا گناہ کیا تھا وہ باری تعالیٰ کے سامنے کے منہ دسوں گو ہوں کل قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کے منہ دسوں گو کیا جن کم آواز کو بھیجو گے تو لائی تھی کیا جن کم کی میری ڈیوٹی لائی تھی کیا ہوں کم کر کے جاؤں کیا کر کے نہیں کہ میں کیا ہی نہیں تو کل قیامت والے دن کے منہ دسوں گو وہی باری تعالیٰ لمن الملک اليوم اللہ پاک فرما چلا کو کل قیامت والے دن آج کس کی چودراہٹ ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اللہ دی سوا پھر کوئی ہے ہی نہیں ہے حالانکہ یہی وہ رات عظمت والی اور برکت والی رات اللہ نے قرآن دی اس رات میں نازل کیو ہدایت کا چشمہ
دریا وہی سمندر جس سے آج ہم اپنا جیون کو طریقوں بھی سیکھ سکا, جس سے آج ہم اپنا مرن کو طریقوں بھی سیکھ سکا, جس سے آج ہم اپنا گمانڈیے نال اٹھن بیسن کو طریقوں بھی سیکھ سکا, جس سے ہم اپنا رشتہ دار نال چلن چلان کو طریقوں بھی سیکھ سکا, جس سے ہم یوں ہی قرآن کے ہدایت کو چشمہ اگر اللہ پاک نے اس رات کے اندر نازل کیو, اس رات میں شروع کیو, تو سارے دن پہلا اللہ پاک نے اپنا آپ منوایا انسان کے اوپر کہ واقعتاً انسان میں نہ مننے بھی ہے کہ نہیں منتو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر چھٹتا تو یقیناً یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے نہ, بلکہ اللہ انسان کے اوپر نازل کیو, لیکن پہلا اپنا آپ بنایا اللہ پاک نے. کیوں؟ دیکھوں کہ یہ میرا مننے بھی ہے کہ نہیں منتا, یہ میری تابعداری کرے بھی ہے کہ نہیں کرتا, یہ میری فرما برداری کرے بھی ہے کہ نہیں کرتا. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون, کہ یقیناً یہ قرآن ہم ہی نے نازل کیا, میں ہی اتارے ہو اور اس کا محافظ ہم ہی ہیں. اور اگر انسان سوچے کہ واقعتاً یہ قرآن میرا بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, یا کہتے میں ممبر پر چڑھ کے تقریر نہ کی تو میں فلانی جگہ بچہ نہ پڑھایا تو تجھے کو یہ پڑھا ہی نہیں سکتا, نہ, یہ ایک انسان کی نیگیٹو سوچ ہے, غلط سوچ ہے. نہ, اللہ پاک یہ کہ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی نہیں قرآن اتارے ہو اور ہم ہی اس کا محافظ ہیں. کسی کی